بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا نیا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دا پیس آف اسٹرنگ، رسی کا ٹکڑا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا مارکیٹ ڈے، کاروباری دن کے اختتام پر، دا ریچ پیپل ود دا وہیکلز آف آل کائنڈ، امیر لوگ ہما قسم کی گاڑیوں کے ساتھ جیسا کہ کارٹس، چھکڑے، گگس، ایک گھوڑے سے کھینچے جانے والے ہلکے چھکڑے، ویگنوں، ڈمپ کارس، بڑی گاڑی جس کا پچھلے والا کالب جو ہے وہ خالی ہوتا ہے اور اسے جھکا کر مواد ڈھیر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ گیدرڈ ایٹ اے گریٹ بگ ہال، بڑے ہال میں جمع تھے، فار اے گریٹ میل، ایک عمدہ کھانے کے لیے۔ یعنی کہ کاروباری دن کے اختتام پر تمام امیر لوگ اپنی ہما قسم کی گاڑیوں جن میں چھکڑے، اور وہ چھکڑے جن کو گھوڑے کھینچتے تھے، یعنی کہ تانگے جیسے چھکڑے، تانگا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ان میں آگے ایک گھوڑا ہوتا ہے ہلکا، پیچھے دو ہلکے ہلکے ٹائر لگے ہوتے ہیں اور گھوڑا اس کو کھینچتا ہے۔ ویگن یہ جو ویگنیں چلتی ہیں، اور بڑی گاڑیاں جس طرح ٹرالی ہوتی ہے جس کا بیک حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور مٹی جو ہے وہ ڈھیر کر دی جاتی ہے، اس طرح کی بڑی گاڑی۔ گیدر ایٹ گریٹ بگ ہال، یعنی کہ وہ سارے اپنی ان گاڑیوں کے ساتھ ایک بگ ہال، بڑے ہال میں جمع تھے، کس کے لیے؟ عمدہ کھانے کے لیے۔ There were chickens, pigeons and legs of the muttons in the roast. اس کھانے میں مرغیوں، کبوتروں اور بکرے کی رانیں بھونی ہوئی تھی، اینڈ این ایپٹائزنگ آرڈر، اور بھوک بڑھا دینے والی خوشبو تھی، آف روسٹ بیف، گائے کے بھuنے ہوئے گوشت کی۔ لیف اینڈ گریوی ڈرپنگ اوور دا براؤن اسکن، سرخی مائل یا بھuنے ہوئے گوشت پر سلاد اور ٹپکتا ہوا مسالے دار شوربہ، وچ انکریز دا ایپٹائٹ، جس نے مزید بھوک بڑھا دی تھی، اینڈ میڈ ایوری باڈیز ماؤتھ واٹر، اور ہر کسی کے منہ کو پانی سے بھر دیا تھا، یعنی کہ ہر کسی کے منہ میں پانی بھر آیا تھا اس خوشبو کو، اس کو دیکھ کر۔ ایوری ون ٹولڈ ہز افیئر، سب نے اپنے معاملات بتائے، اپنی نمائش کے بارے میں بتایا، اپنی خرید و فروخت کے بارے میں، ہز پرچیزز اینڈ سیلز، اپنی خرید و فروخت کے بارے میں گفتگو کی۔ دا ڈنرز ڈسکسڈ دا کراپس، کھانا کھانے والوں نے فصلوں کے بارے میں بات چیت کی، اینڈ دا ویدر، اور موسم کے بارے میں بات چیت کی، وچ واز فیوریبل فار دا گرین تھنگس، جو کہ سبز فصلوں کے لیے تو موزوں تھا، بٹ ناٹ فار ویٹ، لیکن گندم کے لیے موزوں نہیں تھا، اس موسم کی بات کی۔ سڈنلی، اچانک، ایٹ دا ساؤنڈ آف دا ڈرم بیٹ، ڈھول کی آواز پر، ان دا کورٹ، اس ہال میں، ایوری باڈی روز، ہر کوئی اٹھ کھڑا ہوا، فرام دا سیٹ، اپنی سیٹ سے، ایکسیپٹ اے فیو ونس، سوائے چند ایک کے، ہو اسٹل ہیڈ دا فوڈ ان دیئر ہینڈس، جن کے ہاتھ میں ابھی بھی کھانے کی پلیٹس تھیں۔ آفٹر دا ڈرنک بیٹ ہیڈ سیزڈ، جیسے ہی ڈھول کی آواز ختم ہوئی، دا ڈرم بیٹر، ڈھولچی، کالڈ آؤٹ، پکارا، ٹو دا پیپل، لوگوں کو، ہو ور ناؤ، جو کہ تھے، اٹینٹیو مین متوجہ تھے، اینڈ امپیشنٹلی، بے صبری سے، ویٹنگ فار ہم، اس کا انتظار کر رہے تھے، ٹو کال آؤٹ دا پبلک اناؤنسمنٹ، کہ وہ اعلان عام کر دے، پبلک اناؤنسمنٹ، اعلان عام کر دے، جس کے وہ پہلے انتظار میں تھے۔ کیونکہ یہ وہاں پہ جب بھی کوئی اعلان وغیرہ کرنا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ ڈھول بجا کر لوگ سب کو اکٹھا کرتے تھے اور پھر اپنی بات جو ہے ان کے سامنے رکھی، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تو اپنی بات ان کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ It is hereby made known to the inhabitants of this place، یہاں کے رہنے والوں کو، اینڈ ان جنرل آف آل دا پرسنز ان مارکیٹ، اور مارکیٹ کے عمومی لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، دیٹ اے بلیک لیدر پاکٹ، کہ ایک کالے رنگ کا بٹوا،
کنٹیننگ 500 شلنگس، جس میں 500 یعنی 500 شلنگز ہے. شلنگ بھی کرنسی کا یونٹ ہے، جیسے ہمارا روپے ہے، امریکہ کا ڈالر ہے، تو اسی طرح شلنگ بھی ایک کرنسی کا یونٹ ہے. اینڈ سم بزنس پیپر، جس کے ساتھ کچھ بزنس پیپر ہیں، واز لاسٹ آن روڈ، وہ سڑک پر کھو گیا ہے، بٹوین 9 AM to 10، 9 اور 10 بجے کے درمیان میں، ان دا مارننگ، صبح کے 9 اور 10 بجے کے درمیان میں. The finder is requested to return the same to the mayor office. جس کسی کو بھی یہ ملا ہے اس سے درخواست ہے، یا ڈھونڈنے والے سے درخواست ہے کہ یہ بالکل ویسے کا ویسے ہی میرے آفس میں واپس لوٹا دے، اور ٹو مسٹر جیمز، یا مسٹر جیمز کو لوٹا دے، دا کیئر ٹیکر آف دس ہال، جو کہ اس ہال کے نگہبان ہیں. دیر ول بی ریوارڈ آف دا 20 شلنگس، اس کے لیے 20 شلنگ کا انعام بھی ہوگا. آفٹر دا میل ہیڈ کنکلوڈیڈ، جب کھانا ختم ہو چکا، دا چیف آف دا پولیس کا چیف افسر جو تھا، اپیئرڈ آن دا سین، منظر پر ظاہر ہوا، یعنی کہ اسی بگ ہال میں آیا. ہی انکوائرڈ، اس نے پوچھا، از مسٹر ہیوبرٹ ہیئر، کہ مسٹر ہیوبرٹ یہاں ہیں. مسٹر ہیوبرٹ سیٹڈ ایٹ اندر اینڈ آف دا ٹیبل ریپلائڈ، مسٹر ہیوبرٹ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے تھے، انہوں نے جواب دیا، ہیئر آئی ایم، ہاں میں یہاں ہوں. The police officer went up to him and said، پولیس افسر اس کے پاس گیا اور کہا، مسٹر ہیوبرٹ would you please accompany me، مسٹر ہیوبرٹ کیا آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے، ٹو دا میئر آفس، میرے دفتر میں، دا میئر would like to talk to you، میئر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. مسٹر ہیوبرٹ سرپرائز، مسٹر ہیوبرٹ حیران اینڈ ڈسٹربڈ اور پریشان، فالوڈ دا پولیس افسر کے پیچھے ہو لیا. دا میئر اسٹاؤٹ سیریس مین، میئر جو ایک موٹا اور سنجیدہ آدمی تھا، واز ویٹنگ فار مسٹر ہیوبرٹ کا انتظار کرتا. مسٹر ہیوبرٹ، ہی سیڈ، اب مسٹر ہیوبرٹ ہے، اس نے کہا، یو آر سین دس مارننگ ٹو پک اپ دا پاکٹ بک لاسٹ بائی مسٹر جیمز، کہتے ہیں آپ آج صبح مسٹر جیمز کی جو پاکٹ بک، جو بٹوا گم ہو گیا تھا، آپ اس کو اٹھاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. مسٹر ہیوبرٹ کنٹینیوڈ، مسٹر ہیوبرٹ جو کہ ایک سادہ دیہاتی آدمی تھا، لکڈ ایٹ دا میئر اسٹاؤنڈڈ، اس نے میئر کی طرف بڑے حیران کن انداز سے دیکھا. اینڈ آلریڈی ٹیریفائڈ، جو پہلے ہی خوفزدہ تھا، بائی دا سسپیشن، اس شک کی وجہ سے، رسٹنگ جو اس پر کیا جا رہا تھا. مسٹر جو دیہاتی انسان تھا، دیہاتی آدمی تھا، اس نے مسٹر میئر کی طرف حیرانگی سے دیکھا، اور جو کہ پہلے سے ہی خوفزدہ تھا، یعنی کہ کون خوفزدہ تھا، مسٹر ہیوبرٹ، اس شک کی وجہ سے جو اس پر ہو رہا تھا. وائی می، کیوں میں، می پکڈ اپ دا پاکٹ بک، میں نے پاکٹ بک یعنی بٹوا اٹھایا ہے. یس، ہاں، یو یور سیلف، ہاں تم نے خود اٹھایا. بائی مائی ورڈ آف آنر، میری عزت کی قسم، آئی نیور ہیئرڈ آف اٹ، میں نے اس کے بارے میں سنا تک نہیں. بائی یو ور سین، لیکن تم دیکھے گئے ہو. اگر اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ اس بک کو دیکھیں، پڑھیں، جس بات کی سمجھ نہ آئی ہو کائنڈلی پوچھ لیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.